اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج 5 مارچ۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے اور بھی اچھا کر دینا، اور ہمیں توفیق دینا کہ کوئی ایک چھوٹی سی نیکی کر سکیں جو ہماری آخرت کو سنوارنے کا باعث بن سکے۔ زمانہ جو ہے، ہم اس پروگرام میں دیکھا کرتے ہیں کیا واقعات ہوئے، کہاں ہوئے، کیسے ہوئے، اور اس کی وجوہات کیا تھی، اور کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا بھی یا نہیں سیکھا۔ زمانہ ایک مسافر ہے، قدموں کی چاپ مٹ جاتی ہے مگر واقعات کی گونج صدیوں تک سنائی دیتی ہے۔ راتیں بجھتی رہتی ہیں، دن اگتے رہتے ہیں، مگر کچھ دن اللہ کے لکھے ہوئے خاص لمحے بن جاتے ہیں جہاں تقدیریں بدلتی ہیں، قومیں اٹھتی ہیں اور انسان اپنی حقیقت پہچانتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ فَاتَّبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والو عبرت حاصل کرو، اور یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ واقعات کا ذخیرہ نہیں، انسان کی آنکھوں کے لیے چراغ ہے۔ قومیں اپنے ماضی کو بھلا دیں تو مستقبل ان سے ہمیشہ انتقام لیتا ہے۔ آج ہم اسی چراغ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس دن یعنی آج دنیا میں کون سی کہانیاں لکھی گئیں، کن فیصلوں نے وقت کا دھارا موڑا، اور کس نے یہ ثابت کیا کہ انسان جب اپنے رب پر بھروسہ کرے تو راہیں خود بخود بن جاتی ہیں۔ آئیے وقت کے صحیفے کھولتے ہیں، تاریخ کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور جانتے ہیں آج تاریخ کے آئینے میں۔ آج کی اس ریسرچ اور تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ عام طور پر جب تاریخ کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں اسکول کی وہ بورنگ کتابیں آ جاتی ہیں جن میں صرف سال اور تاریخیں رٹنی پڑتی تھیں۔ بالکل، وہ بہت خشک محسوس ہوتی عام پڑھنے والوں کو۔ ہاں، لیکن آج کی یہ گفتگو ذرا ہٹ کر ہے۔ آج ہم ایک تجربہ کر رہے ہیں۔ ہم نے تاریخ کا صرف ایک دن اٹھایا ہے، 5 مارچ، اور انگریزی اور اردو ویکیپیڈیا کے صفحات سے اس ایک دن کا سارا ڈیٹا جمع کیا ہے۔ اور یہ بہت انٹریسٹنگ اپروچ ہے۔ بالکل ہے۔ ہمارا مشن یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیلنڈر کا ایک بے ترتیب سا دن ہمیں انسانی عروج اور زوال، سائنسی دریافتوں اور فنون لطیفہ کی کوئی مکمل کہانی سنا سکتا ہے۔ کیا ان بظاہر بکھرے ہوئے واقعات کے درمیان کوئی ایسا کنیکشن ہے جو ہمیں انسان کی پوری ہسٹری سمجھا دے؟ چلیں اس کے مختلف پہلوؤں کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 5 مارچ اپنے اندر کتنے راز سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کو صرف سالوں کے گزرنے سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تاریخ کو اگر سچ میں سمجھنا ہے تو انسانی رویوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ انسان سوچتا کیسے ہے، وہ طاقت ملنے پر کیا کرتا ہے، اور خوف میں کیسے ری ایکٹ کرتا ہے۔ اور آج کی ریسرچ انہی رویوں کے گرد گھومتی ہے۔ جی، آج ہم 5 مارچ کے جن واقعات پر بات کریں گے وہ محض واقعات نہیں ہیں، وہ ہماری نفسیات اور سوسائٹی کے بدلنے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ یہ انسانی ذہن کی ایک ٹائم لائن ہے۔ تو شروعات اس چیز سے کرتے ہیں جس نے انسان کو آج کی جدید دنیا تک پہنچایا، مطلب علم، سائنس اور دنیا کو ایکسپلور کرنے کا جذبہ۔ ہماری ریسرچ میں جو سب سے پرانا واقعہ سامنے آیا ہے وہ 1046 عیسوی کا ہے۔ ناصر خسرو کا سفر۔ بالکل، 5 مارچ 1046 کو ناصر خسرو نے مشرق وسطیٰ کے اپنے اس 7 سالہ طویل سفر کا آغاز کیا تھا۔ یہ وہی سفر ہے جس کا ذکر بعد میں ان کی مشہور کتاب سفر نامہ میں ہوا۔ ذرا اس دور کا تصور کریں۔ 11ویں صدی میں ایک انسان نامعلوم دنیا کو دریافت کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، اور پھر اسی دن مطلب 5 مارچ 1512 میں جیراڈس مرکوکیٹر کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ مشہور نقشہ ساز، جی، جس نے دنیا کو باقاعدہ نقشوں کی شکل میں کاغذ پر اتارا۔ ان دونوں واقعات کا آپس کا کنیکشن بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف 11ویں صدی کا انسان ہے جو زمین پر جسمانی طور پر سفر کر کے دنیا کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا علم اس کے اپنے مشاہدے تک محدود ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم 16ویں صدی میں مرکوکیٹر تک آتے ہیں تو انسان کا رویہ بدل چکا ہے۔ وہ دنیا کو ایک پیپر پر سمیٹ رہا ہے۔ بالکل، اب وہ نقشہ سازی کے ذریعے اس پوری دنیا کو فکری طور پر ایک صفحے پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔
اس نے سمندری سفر کرنے والوں کے لیے جو نقشہ بنایا اس نے گلوبل نیویگیشن کو بدل دیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ دنیا کو دیکھنے کا ہمارا انداز کیسے میچور ہو رہا تھا۔ لیکن ایک مسئلہ بھی ہے، جب انسان دنیا کو سمجھنے لگتا ہے تو پرانے خیالات سے ٹکراؤ بھی ہوتا ہے۔ 1616 میں بالکل اسی دن نیکولس کوپرنکس کی کتاب پر پابندی لگا دی گئی، جس میں اس نے کہا تھا کہ سورج نظام شمسی کے مرکز میں ہے۔ جی ہاں، اداروں نے اس سائنسی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن جو بات مجھے حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب پر پابندی اس کے چھپنے کے پورے 73 سال بعد لگائی گئی۔ مطلب 73 سال تک کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ نئے خیالات کو فوراً خطرہ نہیں سمجھا جاتا۔ شروع میں یہ صرف چند اسکالرز کے درمیان کی بحث تھی، عام لوگوں تک اس کی پہنچ نہیں تھی، تو اداروں کو خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ پھر خطرہ کب محسوس ہوا؟ جب گیلیلیو جیسے اور لوگوں نے اس پر کام کیا اور یہ خیال عام ہونے لگا، تب اداروں کو لگا کہ یہ تو ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ تاخیر بتاتی ہے کہ سوسائٹی کو نئے علم سے خوفزدہ ہونے اور اسے دبانے کا فیصلہ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ یہ آئیڈیاز کی طاقت ہے، اور سائنس کی تاریخ میں 5 مارچ کا کنیکشن یہاں ختم نہیں ہوتا۔ 1827 میں اسی دن 2 عظیم سائنسدانوں کی وفات بھی ہوئی، الیسانڈرو وولٹا، جن کے نام پر ہم وولٹیج ناپتے ہیں، اور پیئر سائمن لیپلاس۔ یہ دونوں ماڈرن سائنس کے ستون ہیں۔ علم اور سائنس نے دنیا کے راز کھولے، یہ تو طے ہے، لیکن انسان کے پاس جب علم سے طاقت آتی ہے تو وہ اسے دوسروں پر مسلط بھی کرتا ہے۔ ہاں، اور یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ 5 مارچ کے دن سیاست اور طاقت کے حوالے سے بھی بہت اہم ایونٹس ہوئے ہیں۔ 1770 میں اسی دن بوسٹن قتل عام کا واقعہ پیش آیا۔ اس میں برطانوی فوجوں کی فائرنگ سے کرسپس آرٹک سمیت 5 امریکی مارے گئے۔ اب بظاہر یہ صرف 5 اموات تھیں، لیکن اس نے ہسٹری کا رخ موڑ دیا۔ اہمیت اموات کی تعداد کی نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت کے ماحول کی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ برطانوی سلطنت اور مقامی امریکیوں کے درمیان پکنے والے غصے کے پھٹنے کی شروعات تھی، اور اسی نے جنگ آزادی کی بنیاد رکھی۔ بالکل ٹھیک 5 سال بعد امریکی جنگ آزادی شروع ہو گئی۔ یہ بتاتا ہے کہ طاقت کا اندھا استعمال کیسے بڑی بغاوتوں کی بنیاد بنتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری کافی ہوتی ہے۔ اسی نوآبادیاتی دور کی ایک اور مثال ہے۔ اردو اور انگریزی دونوں ماخذات بتاتے ہیں کہ 5 مارچ 1824 کو پہلی اینگلو برما جنگ شروع ہوئی۔ یہ برطانوی سلطنت کی طرف سے ایشیا میں طاقت پھیلانے کی کوشش تھی، لیکن طاقت کا کھیل صرف دوسری قوموں پر قبضہ کرنے تک محدود نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ اپنے ہی ملک میں بھی کھیلا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ 1933 کے جرمن انتخابات کی مثال لیں۔ 5 مارچ 1933 کو جرمنی میں الیکشن ہوئے اور ہٹلر کی نازی پارٹی نے 43.9% ووٹ حاصل کیے۔ یہاں میں واضح کر دوں کہ ہم آج کی گفتگو میں بالکل غیر جانبدار رہ کر صرف ویکیپیڈیا کے حقائق بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی سیاسی نظریے کی حمایت یا مخالفت نہیں ہے، بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ سورسز کیا بتا رہے ہیں۔ ان انتخابات کے بعد جرمنی میں جمہوریت ختم ہو گئی اور آمریت آ گئی۔ 1933 کے یہ الیکشن بہت بڑا سبق ہے۔ آمریت ہمیشہ کسی فوجی بغاوت سے راتوں رات نہیں آتی، یہ خاموشی سے، قانونی اور جمہوری راستوں سے بھی آ سکتی ہے۔ مطلب ووٹ لے کر نظام کا حصہ بننا اور پھر اسی نظام کو تباہ کر دینا۔ بالکل، یہ حقائق ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جمہوری ادارے کتنے کمزور ہو سکتے ہیں، اور جب ہم 20ویں صدی کی سیاست میں آگے بڑھتے ہیں تو سرد جنگ کا دور سامنے آتا ہے۔ اور سرد جنگ میں بھی 5 مارچ کا کردار بہت حیران کن ہے۔ 1946 میں آج ہی کے دن ونسٹن چرچل نے اپنی وہ مشہور آئرن کرٹن یا آہنی پردے والی تقریر کی تھی۔ اس نے دنیا کو 2 بلاکس میں تقسیم کر دیا، اور یہ سرد جنگ کا باقاعدہ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر ہسٹری کا تضاد دیکھیں، ٹھیک 7 سال بعد 1953 میں 5 مارچ کو ہی سوویت یونین کے طاقتور لیڈر جوزف اسٹالن کی موت واقع ہوئی۔ ان دونوں حقائق کو جوڑیں تو تاریخ کی عجیب ستم ظریفی سامنے آتی ہے۔ ایک طرف سرد جنگ کی فکری بنیاد 5 مارچ کی ایک تقریر سے رکھی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اسی سرد جنگ کی ایک بہت بڑی طاقت کے رہنما کا سفر بالکل اسی تاریخ کو ختم ہو رہا ہے۔ یہ بڑی شفٹ کا دن تھا۔ اور بات صرف سرد جنگ کے آغاز یا رہنما کی موت تک نہیں ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ 1970 میں اسی دن یعنی 5 مارچ کو جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا معاہدہ NPT
43 ممالک کی توثیق کے بعد نافذ العمل ہوا۔ ایک طرف دنیا کو تقسیم کرنے والی تقریریں اور آمروں کی اموات، اور دوسری طرف دنیا کے ممالک بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایٹم بم کو نہ روکا گیا تو انسان ختم ہو جائے گا۔ یہ انسانی بقا کی ایک بڑی کوشش ہے۔ ہاں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان جہاں تباہی کی طرف جاتا ہے وہیں بقا کے راستے بھی خود ہی تلاش کرتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا انسان کی پوری ہسٹری صرف جنگیں اور طاقت ہے؟ ظاہر ہے معاشرے کا اصل چہرہ صرف یہ نہیں ہوتا۔ اس معلومات کو تھوڑا بیلنس کرنے کے لیے ہمیں فنون اور کلچر کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جی، اور انگریزی ماخذ سے پتہ چلتا ہے کہ 1922 میں اٹلی کے مشہور ہدایت کار پیئر پاولو پاسولینی پیدا ہوئے۔ جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو عموماً جرنیلوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن معاشرے کی روح کو فنکار زندہ رکھتے ہیں۔ سیاست نقشے پر لکیریں کھینچتی ہے، لیکن فن ان لکیروں کے اندر بسنے والے انسانوں کی خوشیوں اور دکھوں کو سامنے لاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ گنگو بائی ہنگل کی میوزک ہو یا پاسولینی کا سینما، یہ بتاتے ہیں کہ انسان صرف لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اس کے اندر خوبصورتی تخلیق کرنے کی زبردست صلاحیت ہے۔ اور جب فنکاروں کا ذکر ہو تو ان شخصیات کو یاد کرنا بھی ضروری ہے جو 5 مارچ کو بچھڑ گئیں۔ اردو ویکیپیڈیا کے حوالے سے پاکستانی ٹی وی کے 2 مایہ ناز اداکار اسی دن دنیا سے گئے، 2022 میں مسعود اختر اور 2023 میں کوی خان۔ یہ پاکستانی ٹی وی کے ایک سنہرے دور کا اختتام تھا۔ جی، انہوں نے دہائیوں تک ہماری کہانیوں کو اسکرین پر پیش کیا۔ اس کے علاوہ 1966 میں مشہور روسی شاعرہ انا اخماتووا کی وفات کا ذکر بھی دونوں زبانوں کی ریسرچ میں موجود ہے، جنہوں نے مشکل حالات میں بھی جذبات کو زندہ رکھا۔ فنکاروں کے رخصت ہونے سے مجھے ایک اور زبردست تاریخی اتفاق یاد آ رہا ہے۔ کون سا؟ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ 1953 میں 5 مارچ کو اسٹالن کی موت ہوئی۔ ہسٹری کا عجیب عجوبہ دیکھیں کہ بالکل اسی دن روس کے مشہور کلاسیکل موسیقار سرگئی پروکوفیو نے بھی وفات پائی۔ اچھا، یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا استعارہ ہے، ایک طرف ظلم اور آمریت کی علامت ہے اور دوسری طرف فن کی علامت۔ آج دہائیوں بعد عامر کا دور ایک خوفناک خواب ہے، لیکن اس فنکار کی موسیقی آج بھی بجائی جاتی ہے۔ تاریخ ہمیشہ تخلیق کرنے والے کو زندہ رکھتی ہے، تباہ کرنے والے کو نہیں۔ یہ واقعی دماغ کو ہلا دینے والا کنیکشن ہے۔ اور جب ہم انسان کے سوچنے اور فیصلوں کی بات کر رہے ہیں تو 1934 میں آج ہی کے دن پیدا ہونے والے ڈینیل کانمین کا ذکر ضروری ہے۔ انہیں اپنے کام پر نوبل انعام ملا۔ ان کی ساری ریسرچ اس بات پر ہے کہ انسان کا دماغ فیصلے کیسے کرتا ہے۔ کہنمین کا کام آج کی گفتگو کو ایک مکمل فریم میں لے آتا ہے۔ انہوں نے سوچ کو سسٹم 1 اور سسٹم 2 میں تقسیم کیا۔ سسٹم 1 جذبات پر تیزی سے فیصلے کرتا ہے اور سسٹم 2 رک کر منطق کے ساتھ تجزیہ کرتا ہے۔ یعنی ہم جو تاریخ کو ولن اور ہیرو میں بانٹتے ہیں وہ ہمارا سسٹم 1 ہے۔ بالکل، لیکن تاریخی شعور کا مطلب ہے اپنے سسٹم 2 کو ایکٹیویٹ کرنا۔ ہم گہرائی میں جا کر پیٹرنز کو سمجھیں، ماضی کی غلطیوں کو دیکھیں، تبھی ہم مستقبل کے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ پوری گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو واضح ہے کہ 5 مارچ صرف ایک دن نہیں، ٹائم کیپسول ہے۔ 11ویں صدی کا سیاح، 16ویں صدی کا نقشہ ساز، 20ویں صدی کا عامر اور فنکار سب ایک ہی کہانی کا حصہ ہیں۔ چیزوں کو وسیع تناظر میں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تاریخ کا مطالعہ معلومات کا بوجھ نہیں، حال کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ ماضی کی غلطیاں آج کی دنیا کے مسائل سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ بالکل درست۔ اور جاتے جاتے سورسز میں ایک ایسا تضاد ملا جس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا۔ 1836 میں 5 مارچ کو ہی سیموئل کولٹ نے اپنی پہلی ریوالور فیکٹری قائم کی تھی۔ اس نے ہتھیاروں کی شکل بدل دی اور ٹھیک اسی تاریخ کو دہائیوں بعد 1970 میں دنیا کو بچانے کے لیے NPT معاہدہ نافذ ہوا۔ ایک ہی دن ہتھیاروں کی ماس پروڈکشن کی شروعات اور ایک ہی دن انہیں روکنے کی عالمی کوشش۔ کیا انسان کی پوری تاریخ خطرناک ہتھیار ایجاد کرنے اور پھر ان سے بچنے کے قانون بنانے کی کشمکش کا نام ہے؟ تاریخ کے اوراق میں اگلے 5 مارچ کو کیا لکھا جائے گا؟ تباہی یا بچاؤ؟ یہ فیصلہ ہمارے آج کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ سننے والوں کے لیے سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ اس پر سوچئے گا۔ اگلی ریسرچ میں کسی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی ہاں، کل کا فیصلہ ہمارے آج کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ آج کی گفتگو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔
اگر زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔